الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر علماء کرام اور اس علاقے علی پور چٹھا اور خاص کر اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ گاجر گولا. اچھا، گاجر گولا اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. مجھے احساس ہے کافی دیر ہو چکی ہے اور آپ بہت سارے بیانات سن چکے ہیں مفصل مدلل. میں اس وقت کی اس تنگی کا احساس کرتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے چند باتیں عرض کروں گا. اللہ مجھے صحیح صحیح کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، پیار، عقیدت، یہ وہ عظیم منصب ہے کہ جس طرح ہر عمل کی جان ایمان ہے. کوئی عمل، کوئی نیکی ایمان کے بغیر قبول نہیں. ہر عمل کی جان ایمان ہے، تو اسی طرح ایمان کی جان محبت رسول ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت واجبات اصلیہ میں سے واجب ہے.
اور اللہ سے محبت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کا درجہ ہے۔ سب سے زیادہ پیار محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کے مستحق کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ محبت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب مدارج السالکین میں عجیب بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں آج تک دنیا میں محبت کی کوئی تعریف نہیں کر سکا، اس کی کوئی حد مقرر نہیں کر سکا، اور جن لوگوں نے محبت کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے وہ کہتے ہیں وہ محبت کے اسباب کی تعریفیں کرتے ہیں، محبت کے تقاضوں کی تعریف کرتے ہیں، محبت کے واجبات کی تعریف کرتے ہیں، محبت کے احکامات کی تعریف کرتے ہیں۔ محبت کی تعریف لفظ محبت خود ہے، کہتے ہیں محبت کی تعریف خود محبت کا وجود ہے، جس کے اندر پیدا ہو جائے کوئی لفظوں میں اس تعریف کو بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں جب نہ ہو، ایک بندے نے گڑ نہ چکھا ہو تو آپ کہیں میٹھا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میٹھا کیسے ہوتا ہے، تو بیان کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کرنٹ بیان کر سکتے ہیں کیا ہوتا ہے، یہ پتہ تب چلتا ہے جب ہاتھ لگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ محبت کی تعریف محبت کا وجود ہے جس کے دل میں آ جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے زیادہ اس کے مستحق ہیں۔ محبت کبھی ہوتی ہے صورت جمال کی وجہ سے، کیونکہ فطرت انسانی ہے کہ ہر حسین چیز کی طرف دل مائل ہوتا ہے۔ کبھی محبت کسی سے ہوتی ہے تو اس کے احسانات کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ حسین نہ بھی ہو، رنگ کا جیسا بھی ہو، آپ کا محسن ہو، آپ اس سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی محبت قرابت کی وجہ سے ہوتی ہے، حسن و جمال اور احسان کی وجہ سے بھی نہیں ہوتی، قرابت داریوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور کبھی محبت ہوتی ہے کمال کی وجہ سے، ایک بندے کے اندر کمالات ہیں تو اگر محبتیں اس وجہ سے ہوتی ہیں تو تب بھی کائنات میں سب سے زیادہ محبت کے مستحق نبی کریم ہیں۔ اگر حسن کی وجہ سے تو آپ سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں ہے، اگر کمال کی وجہ سے تو آپ سے بڑھ کر با کمال کوئی نہیں ہے، اور اگر قرابت کی وجہ سے، اتصال کی وجہ سے تو نبی سے بڑھ کر ہمارے قریب کوئی نہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری جان سے بھی بڑھ کر تمہارے قریب ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی تمہیں قریب ہونے چاہیے، تمہیں پیار ان سے ہونا چاہیے اپنی جان سے بڑھ کر۔ تمہاری جان کا تمہارے اوپر اتنا تقاضا نہیں ہے، حق نہیں ہے جتنا میرے نبی کا ہے۔ اور اگر محبت حسن و جمال کی وجہ سے، احسانات کی وجہ سے، تو جتنے احسان انسانیت پر نبی کریم کے ہیں مخلوق کسی کی نہیں، کسی مخلوق کا اتنا احسان نہیں ہے۔ ذرا اندازہ تو لگائیے قرآن کیا کہتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ قرآن کی اس آیت پہ غور تو کیجئے، لقد جاءکم، البتہ تحقیق آ چکے تمہارے پاس، رسول
تنوین تعظیم کی، شان والے رسول، عظمت والے رسول، مقام و مرتبے والے رسول، من انفسکم، تمہاری ہی جن سے ہیں، تم ہی میں سے آئے ہیں، فرشتوں میں سے، جنوں میں سے نہیں آئے، من انفسکم، تم ہی میں سے آئے ہیں۔ کیا اوصاف ہیں ان کے؟ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، کیوں محبت کے مستحق ہیں؟ اس جملے پہ غور کیجئے، عزیز علیہ ما عنتم، گراں گزرتی ہے ان پہ، ناگوار گزرتی ہے ان پہ وہ چیز، عنتم، جو تمہیں مشقت میں ڈال دے۔ کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے کہ تمہیں جو چیز تکلیف میں ڈال دے وہ میرے نبی پہ ناگوار گزرتی ہے، خود تکلیف گوارا کر لیتے ہیں، تمہاری تکلیف برداشت نہیں کرتے، خود مشقتیں اٹھا لیتے ہیں، تمہاری مشقت برداشت نہیں کرتے، خود صوم وصال رکھتے ہیں، لگاتار روزے رکھتے جا رہے ہیں پیدر پہ، لیکن جب صحابہ نے رکھنا شروع کر دیے فرمایا ایوکم مثلی، ایوکم مثلی، تم میری طرح نہیں ہو، آپ نہ رکھو، آپ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، خود کھڑے رہتے ہیں، ساری ساری رات قیام میں گزار دیتے ہیں، لیکن امت کے لیے فرمایا ان لجسدک علیک حقا، او میرا صحابی ساری ساری رات کھڑے نہ رہا کر، تیرے بدن کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ خود تو اتنی محبت ہے، اتنی چاہت ہے کہ فرماتے ہیں دل کرتا ہے کھڑے ہو جاؤں نماز میں، قرآن پڑھتا جاؤں، لذت آتی ہے، شوق میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن جب صفوں میں دیکھتا ہوں کہ عورتوں کے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے تو دل میں خیال گزرتا ہے کہ ماں کو تکلیف ہوتی ہے، میں نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ ماں پریشان نہ ہو۔ اتنی محبت، عزیز علیہ ما عنتم، اور یہاں تک کہ عبادت میں بھی تمہاری مشقت برداشت نہیں کرتے۔ اگر نہیں اندازہ تو اس حدیث سے تو اندازہ لگا لیجئے، تراویح کے لیے 2-3 دن آئے، چوتھی رات صحابہ انتظار میں، آپ نہیں آئے، فرمایا یا رسول اللہ بڑا مزہ لطف آ رہا تھا، آج رات آپ نہیں نکلے، ہم انتظار کرتے کرتے تھک گئے۔ فرمایا اس خطرے کی وجہ سے نہیں آیا کہ تم پہ تراویح فرض نہ ہو جائے، اگر آج کی رات بھی آتا فرض ہو جاتی، تو اگر فرض ہو جاتی تو گاجر گولا والو کیا ہوتا؟ اگر 3 دن کسی سے قضا ہو جاتی بیماری کی وجہ سے تو چوتھی رات کتنی پڑھنی پڑتی؟ 20 اور 20، 40 اور 20، تو اور اس دن کے تو 80 رکھتے ہیں، کون پڑھ سکتا تھا؟ یہاں تک تمہاری تکلیف مشقت گوارا نہیں کرتے، کیا نہیں اندازہ لگایا؟ فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاة وفی روایت عند کل وقت صلاة وفی روایت عند کل وضوء صلاة۔ اگر ڈر نہ ہوتا مشقت کا تو میں تم پہ مسواک بھی لازم کر دیتا، لیکن اگر کوئی بابا جی گاجر گولا والے دور سے مسجد آتے اور جیب میں ہاتھ ڈالتے مسواک ہی بھول گیا، پھر واپس گھر جاتے اور مسواک تلاش کرتے، مشقت ہوتی کہ نہ ہوتی؟ اتنی مشقت بھی گوارا نہیں کرتے۔ عزیز علیہ ما عنتم،
ایک صحابی امامت کرواتے، بڑی لمبی لمبی قراتیں کرتے، مقتدی زمیندار لوگ تھے، انہوں نے کہا جی آپ مہربانی کریں، ہم سارا دن زمیندار کر کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، لمبی قرات کرتے ہیں، کچھ ہمارا خیال کرنے کا نہیں، پڑھنی ہے پڑھو، نہیں تو جاؤ۔ انہوں نے شکایت کی نبی علیہ السلام سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک الفاظ ہیں افتان انت، امام کو بلا کے فرمایا افتان انت، لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو، آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہو؟ فرمایا جب نماز پڑھاتے ہو تو ہلکی نماز پڑھایا کرو، اس لیے کہ بیمار بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، مسافر اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ کتنی عجیب محبت ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، دوسری صفت، تمہاری بلائی، تمہاری خیر، تمہاری ہدایت، تمہاری آخرت کے بڑے حریص ہوتے ہیں کہ کون سی خیر ہو جو میری امت کو مل جائے۔ آپ نے غور کیا ہے کہ معراج کی رات جب اللہ نے نبی کریم کو بلایا، نبی کریم کو امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ کتنی نمازوں کا؟ 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ آپ نیچے اترتے ہیں تو آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ فرمایا کیا ملا امت کے لیے؟ 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ فرمایا تحفہ تو بڑا قیمتی ہے، لیکن وزنی اتنا ہے کہ امت کمزور ہے، نہیں اٹھا سکے گی، جائیے اس کو ذرا ہلکا کروا کے آ جائیے۔ پھر گئے، فرمایا اللہ کم کر دیجئے، امت کمزور ہے۔ فرمایا 5 کم کر دی ہیں، کتنی رہ گئیں؟ پھر آئے، پھر گئے، کرتے کرتے یہاں تک کہ آخر میں۔ تو اب آپ سے پوچھتا ہوں گاجر گولے والو، کتنی دفعہ چکر لگائے ہوں گے؟ جب 50 سے 5 رہیں، نمازیں رہ گئیں تو چکر کتنے لگے ہوں گے؟ وہ بولو 9 چکر لگے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دو، جہاں کوئی نہیں گیا وہاں میرا نبی 9 دفعہ گیا ہے۔ جس مقام تک کوئی نہیں جا سکا وہاں آپ 9 دفعہ گئے، یہ آپ کی شان ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس دفعہ بھی درخواست کی کہ مزید کم کروا لیں، ایک چکر اور لگا دیں۔ آپ کے دل میں بھی آتا ہوگا ایک چکر اور لگا لیتے تو جی ہاں ساجد صاحب، ایک چکر اور لگا لیتے تو اور کام ہلکا ہو جاتا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے، اب مجھے حیا آتی ہے، یہ کافی ہے۔ میرے رب کی محبت بھی دیکھ لیجئے۔ فرمایا میرا نبی جب آپ اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں تو وہ امت میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، میرا اعلان بھی سن لیجئے، جا کے امت سے اعلان کر دیجئے تم 5 پڑھتے جاؤ، میں اپنے پاس 50 لکھتا جاؤں گا۔ آپ 5 پڑھے، یہاں 50 ہی لکھی جائیں گی۔ اللہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کیا قرآن کی اس آیت پہ آپ کی نظر نہیں پڑی؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ استاذ